شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام مسلمانوں کو اس رمضان مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مہینے میں خوش کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے میں ہم سب کامیاب ہو جائے. لیکن اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک انسان کو، مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی افضلیت اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا امپورٹنس دیا ہے، اور کیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادتوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو سب لوگوں سے جدا الگ کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایسی عبادت کی جائے جو عام طور پر انسان نہیں کرتا. اس مہینے میں دو بہت اہمیت والی عبادتوں میں سے جو افضل عبادتیں ہیں، خاص طور پر نماز اور روزہ، یہ دو چیزوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دیا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں انسان کو بے حد مشقت اور صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر روزوں کی حالت میں. آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم سب کو اس مہینے سے محبت ہو جائے، ہم سب اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے اور ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی سے اپنی دل سے ہم اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، نہ کہ جس طریقے سے اس مہینے کو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ جیسا ہی یہ مہینہ آتا ہے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کون کون سے کھانے بنائے جائیں گے، کون کون سی ڈشز تیار کی جائے گی، کیسے کیسے پکوان گھر میں بنائے جائیں گے، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اچھے اچھے ڈشز بنائیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے گا، قرآن اور حدیث کو پڑھے گا، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان ایک منٹ بھی اس مہینے کا ضائع نہیں کر سکتا ایسی چیزوں میں جو کہ وہ عام طور پر کرتا ہی ہے. کھانا پینا، اٹھنا سونا، یہ چیزیں انسان ہمیشہ کرتا ہے. لیکن جو شخص عقل مند ہوگا، جو شخص واقعی میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے اچھی اپارچونٹی، اس سے بہتر اور کوئی گھڑی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین یہ ایک تحفہ ہے. یہ مہینہ، اس کے اندر کے دن، اس کے اندر کی راتیں، اور اس میں جو بھی انسان عبادت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. آئیے میں بہت جلدی آپ کے سامنے ان آیتوں اور حدیث کو پیش کروں کہ اس مہینے کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو
یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے، عربک جو کیلنڈر ہے، 12 مہینوں کا جو عربک کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر، اس میں یہ 9 منتھ، 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے ریفرنس میں، اس کے ریلیشن شپ میں یہ بتایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم نعمت، جس سے انسان جو گمراہی پر چلے جاتے ہیں، اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا دی۔ لیکن بھیجا ہم نے رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس کے لیے سب سے اہمیت والی جو چیز بن گئی ہے یہ مہینے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید کو چنا، اور قرآن مجید کو چننے کے بعد اس مہینے کو چنا کہ وہ اس زمین پر ہمارے لیے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی جو برکتیں ہیں اور رحمتوں کا سیدھا تعلق قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دین اسلام میں دی ہے کہ یہ مہینوں کے اندر مسلمانوں پر روزے، یعنی جس کو آپ فاسٹنگ کہتے ہیں، روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ رمضان میں روزے رکھنا اسلام کی جو پلرز ہے اس میں 4تھ پلر، یہ مہینے کے اندر روزے رکھنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 نمبر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، آخرت کے دن کو مانتے ہو، تو ہم نے تمہارے لیے یہ مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور اس کی اتنی بڑی برکت ہے رمضان میں روزے رکھنے کے تعلق سے، اسی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ اہمیت والی چیز ہے اس مہینے رمضان مہینے میں، وہ ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ صرف ان لوگوں کے لیے ایگزمپشن، چھوٹ دی رکھی ہے جو لوگ سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہے تو بعد کے دنوں میں اس کو کمپلیٹ کر لے، یعنی ایک آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر پر ٹریولنگ کر رہا ہو، اس کے لیے ایک ریزن بول سکتے ہیں، ایک ایکسکیوز، کہ وہ معاف نہیں ہوئے، اس کو وہ جو دن جو چھوٹ گئے اس کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے بعد میں۔ لیکن جو نہ بیمار ہے اور نہ جو سفر میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جس پر مشقت اور مشکل نہیں ہے، ان تمام مرد اور عورتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتے ہیں مسلمانوں کو جنت میں کثیر، زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کر دینا۔ اور جنت میں جانے کے لیے انسانوں کے لیے صرف مہینہ اور دن نہیں دیا، بلکہ اس میں ایک ایسے عبادتیں شامل کر دی کہ انسان جو واقعی میں جنت میں جانا چاہتا ہو، جو واقعی میں جہنم سے بچنا چاہتا ہو، وہ کام ضرور کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، جو صبح سے لے کر سن سیٹ، شام ہونے تک، مغرب تک، جب ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں گے
اور اس کے بعد رات میں جیسے ہی رات آتی ہے عشاء کے بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اتنی بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ایک نماز خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی ہے، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کو جو بھی شخص پڑھے گا ایمان کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2008 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھ کر، آخرت پر ایمان رکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر عشاء کے بعد نماز پڑھے گا، جس کو تراویح کی نماز یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس امید میں کہ اگر میں نے یہ نماز پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے گا، امید میں، ہوپ میں اس نماز کو پڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پریویس جو سنس ہے، گناہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، الا یہ کہ وہ کوئی کبائر میجر سنس نہ کرے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپارچونٹی ہے، گفٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے، ثواب کمانے کے لحاظ سے، گناہوں کو معاف کرانے کے لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ آدمی یہ کام کرے گا کہ وہ روزے رکھ کر نماز پڑھ لے گا، قیام اللیل کر لے گا، جو کہ بہت ہی کم وقت میں اس کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اگر وہ کرتا ہے، آپ یقین مانیے انسان کے لیے قیامت کے دن ایک ایک گناہ کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، جو غلطیاں ہو گئی ہے اس کو اللہ سے آج ہی ہم چاہے تو اس کو معاف کروا دے سکتے ہیں، اس سے بیٹر اپارچونٹی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 2014 اور سنن نسائی کے اندر حدیث فرمائی ہے، اس کے بھی جو نریٹر راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو بھی شخص اس مہینے میں دن میں روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں، اور امید بھی کر رہا ہے کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے ضرور اس کا اجر ثواب دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کرنے کے بعد ہمیں روزے دیے، اور روزہ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ روزے تمہارے لیے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار کرنے والا، دین اسلام پر چلنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہوگا، اور جو شخص تقوی اختیار نہیں کرے گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا، عبادتوں سے بھاگے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی مشکلیں پیدا ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس مہینے کی امپورٹنس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث، بہت امپورٹنٹ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے اس حدیث کو سنیں، سمجھے اور اس کو یاد رکھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، 2 لوگ میرے ساتھ ہیں، اس میں سے ایک جو شخص ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور خوب کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے تاکہ دین اسلام کا پرچم لہرائے، تاکہ دین اسلام غالب آئے، لوگ دین اسلام کو سمجھے، سیکھے،
اس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتا ہے، اور بیٹل فیلڈ پر جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اس میں ایسا ہے، اور دوسرا شخص اس میں ایسا ہے جو اس کے 1 سال کے بعد بڑھتا ہے، جس نے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، وہ جہاد میں شامل نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے لڑتے لڑتے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اور 1 سال زندہ رہا۔ جو دوسرا شخص تھا وہ زندہ رہا، عام زندگی گزاری، اور 1 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ جنت میں سے کوئی نکل کر آیا، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپوائنٹ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ وہ آتا ہے اور سب سے پہلے وہ 2 لوگوں میں سے 2 جو شخص تھے، ایک جہاد کرنے والا اور ایک عام نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی، تو وہ جو فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس شخص کو جنت میں انٹری دلا دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، جو نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی، عام طور پر جس کی موت ہوئی تھی، سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر واپس آتا ہے، پھر اس شخص کو لے کر جاتا ہے جو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، بیٹل فیلڈ پر، جنگ کے میدان میں، ان کو لے کے چلے جاتا ہے۔ پھر واپس آتا ہے وہ، اور مجھ سے یہ کہتا ہے، یعنی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ واپس جائیے، گو بیک، واپس جائے، آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اور صبح میں آپ اٹھتے ہیں نیند سے تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور وہ دوسرے صحابہ کرام سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سارے سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا کہ ایک آدمی جہاد کرتے ہوئے جس کی ڈیتھ ہوئی وہ بعد میں انٹری ملتی ہے جنت میں، اور ایک شخص عام حالت میں مرتے ہیں ان کو پہلے جنت میں انٹری مل رہی ہے، کیونکہ وہاں تو ہر آدمی صرف جنت میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اگر پہلے کسی کو انٹری مل گئی ہے تو آخر ایسا اس نے کیا کیا تھا، سب لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات پھر وہ لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پورا خواب، وہ پورا جو ڈریم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنتے ہیں تو سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ سرپرائز ہو؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے، مطلب کیا بات ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے جو آج ہم لوگوں کو غور سے سننا چاہیے۔ سوچئے کہ آج ہمارے پاس کون سے دن اور کون سی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ شوق ہو، تم لوگوں کو عجیب لگتا ہے کیا وہ شخص جس کو سب سے پہلے انٹری ملی تھی اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، وہ 1 سال تک زندہ رہا، اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے روزے رکھا، اس نے نفل پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو اس کے عمل میں اور وہ شخص جو جہاد کرتے ہوئے جس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس میں کتنا ڈفرنس ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس کی بعد میں ڈیتھ ہوئی ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، اس میں نفل عبادت تراویح قیام اللیل کو ادا کیا، سجدے کیے، اس کے اور اس شخص کے عمل کا جو ڈفرنس ہے، جو جہاد کرتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی، اتنا ڈفرنس ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا کوئی ڈفرنس اتنا زیادہ ہے صرف رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو اگر رمضان کے روزہ مل رہا ہے، رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، اس میں وہ روزے رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی امپورٹنس سمجھیے کہ یہ مہینہ ہمیں
وہ درجہ اللہ کے پاس دلا سکتا ہے جو عام طور پر دوسرے کسی عمل سے نہیں ملتا ہے. صرف یہ 2 عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت بتا دی ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں اس مہینے کے اندر کوشش یہ کرے اپنے درجے کو، اپنی قربت کو، اپنا جو رشتہ ہے اللہ سے مضبوط بنا لے. جس کسی انسان کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کی حفاظت، اس کے لیے رحمت، اس کے لیے برکت، اس کے لیے مغفرت، یہ جو پرپز ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کر دیتے ہیں، جس سے کہ انسان اور ایک انسان کو اس سے بہتر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. اس سے اچھی بہتر کیا زندگی ہو گئی کہ جو ہمارا کریٹر ہے، جو اللہ رب العالمین، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو مہینہ دیا، ہم نے اس کی بات سن لی، ہم نے اس پر ایمان لا لیا، اور ہم خوشی خوشی اس مہینے میں وہ تمام چیزوں میں لگ گئے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور اس مہینے کے اندر جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو برکت اور نعمت دی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کو ایک انسان اس مہینے میں جتنا پڑھے گا، اپنے گھر میں پڑھے، نمازوں میں پڑھے، جہاں کہیں ہو سکتا ہے وہ قرآن کو پڑھے. قرآن کا پرپس یہی ہے کہ ہمارے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر دے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے. اور آپ کو جو ہم نے قرآن کی آیتیں اور حدیث بتائی، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے. نمبر 1 اس مہینے میں وہ ہے روزے رکھنا. کوئی بھی شخص اس مہینے کے روزوں کو چھوڑے نہ بغیر کوئی ایکسکیوز کے. دوسرا اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو بھی ایمان اور احتساب اس امید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز قیام اللیل پڑھے گا، اس کو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جو روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. اور تیسری چیز ہم نے بتائی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک ایک حروف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. کسی نے پوچھا صحابی نے کہ وہ کیا الف لام میم یہ ورڈ ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ پورا ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں جدا جدا ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کوئی شخص خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتیں، سورے اور قرآن مجید پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوں گے، اس سے کتنا خوش ہوں گے. اور یہی ہمارا اصل مقصد تھا آج کے اس نشست میں، اس ٹاپک پہ، کہ آپ لوگوں تک چند آیتیں اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ بھی اپنے رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزار کر اللہ سے اپنا تعلق کو قائم کرے، گناہوں کی مغفرت کروا دے، اور جو برکتیں ہمیں آج ضروری ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں، جو مشکلیں اور پریشان حال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، اس برکت سے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے ایمان لانے والے بندوں پر، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عاجزی انکساریوں سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہماری مشکلوں کو حل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.